نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب استحباب ترک الترفع في اللباس تواضعا، تواضع کے طور پر شاندار لباس ترک کرنے کے مستحب ہونے کا بیان. وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ دعاه اللہ یوم القیامت على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قدرت کے باوجود محض تواضع کے طور پر عمدہ لباس پہننا ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کا جو لباس چاہے پہن لے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر نہایت قیمتی لباس پہننے کی گنجائش اس کے پاس ہے اور اس کی وہ حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے اختیار اور اپنی تواضع کے ساتھ اس سے کم تر درجے کا لباس اختیار کرتا ہے، تو اس کے اس جذبے کی قدر کی جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر پہن سکتا ہے تو وہ فقیر نظر آئے اور لوگ اس کو صدقہ خیرات دینے لگیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں اگر اپنے لباس کی قیمت بچا کر کسی اور خیر کے کام میں اسے استعمال کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں اسے لگانا چاہتا ہے، تو جس بھلائی کے کام میں وہ اس پیسے کو لگائے گا اس کی بہرحال قدر کی جائے گی. اور یہاں پر یہ جو لفظ آیا کہ قیامت کے دن وہ ایمان کا جو چاہے لباس پہن لے، یعنی اس کا بدلہ اس کو یا عوض اس کو قیامت کے دن ایمان کی شکل میں دیا جائے گا، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایمان ہی کی خاطر یا اللہ ہی کی خاطر اس نے دنیا میں اپنی خواہش کو چھوڑا تھا. اگلا باب ہے باب استحباب التوسط فی اللباس ولا يقتصر على ما يزری به لغیر حاجت ولا مقصود شرعی. لباس میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان اور یہ کہ ضرورت اور مقصود شرعی کے بغیر عیبناک لباس نہ پہنے. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال کی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر فقیر نظر نہ آئے، بلکہ اس مال کو استعمال کرے، اس نعمت کا اظہار کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث. تمہارے رب کی نعمت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا اظہار کرو، کیونکہ نعمت کا اظہار تکبر کے بغیر، یعنی تکبر کے ساتھ سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن تکبر کے بغیر نعمت کا اظہار بھی پسندیدہ ہے اور وہ شکر ادا کرنے میں شامل ہے. اگلا باب ہے باب تحریم لباس الحریر علی الرجال وتحریم جلوسهم علیہ واستنادهم الیہ وجواز لبسہ للنساء. مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننے، اس پر بیٹھنے اور اس کے ساتھ تکیہ لگانے کی حرمت، اور عورتوں کے لیے اس کے پہننے کے جواز کا بیان. یہاں پر باب کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ مرد ایسے لباس استعمال نہ کریں کہ جس سے ان کی طبیعت کے اندر سہل پسندی آئے، لیکن عورتوں کے لیے نزاکت کو پسند کیا گیا ہے. وہ اگر ایسا لباس استعمال کریں تو ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں، لیکن مردوں کو ایسا لباس پہننے، حتیٰ کہ ایسے لباس کے تکیے استعمال کرنے سے بھی منع کیا گیا جس میں ریشم کا اثر موجود ہو، کیونکہ لباس اپنی ہیئت، اپنی بناوٹ، اپنے ٹیکسچر کے اعتبار سے بھی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور ریشم کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس کے پہننے کے بعد انسان کے جذبات جو ہیں
ان میں بھی نرمی اور جسم کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے، تو مردوں کے لیے اس کیفیت کو ناپسند کیا گیا، کیونکہ اسلام میں جہاد زندگی کا ایک لازمہ ہے۔ اگر مرد آرام دہ زندگی کے عادی ہو جائیں تو پھر وہ جسمانی مشقت کر نہیں سکتے، جو کہ ایک اچھی علامت نہیں ہے۔ اس میں پہلی حدیث ہے حضرت عمر بن الخطاب سے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسوا الحریر فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس نہ پہنا کرو، یعنی مردوں کے لیے ہے، کیونکہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما يلبس الحریر من لا خلاق له متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک ریشم وہی پہنتا ہے جو بے نصیب ہے، یعنی جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بخاری اور مسلم۔ بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، من لا خلاق له، یعنی جس کا کوئی حصہ نہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرہ متفق علیہ۔ حضرت عمر کی احادیث کے علاوہ حضرت انس سے یہ حدیث روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا۔ اور یہ تمام احادیث پھر یاد دلا دوں کہ مردوں کے بارے میں ہیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذکور امتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونے کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، یعنی اس حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اس کو ابو داؤد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونا یہ دونوں چیزیں پہننا میری امت کے مردوں کے لیے حرام کی گئی ہیں اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن کے درجے پر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ہم سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائیں پئیں، اور اس بات سے منع کیا کہ ہم ریشم اور اطلس کا لباس پہنے یا اس پر بیٹھے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اگلا باب ہے باب جواز لبس الحریر لمن به حکۃ، خارش والے شخص کے لیے ریشم کے پہننے کے جواز کا بیان، کیونکہ وہ ٹھنڈک اس میں ہوتی ہے، نرم لباس ہوتا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کو ریشم پہننے کی اجازت دی، اس لیے کہ ان دونوں کو خارش کی شکایت تھی، یعنی ان کی سکن اس طرح کی تھی کہ دوسرا کوئی لباس اس پر تکلیف دہ تھا، اس لیے ایکسیپشنل صورتحال کے تحت انہیں اس لباس کی اجازت۔ اس سے آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں کتنی آسانی ہے اور بے جا قسم کی سختی نہیں ہے اور بے جا زہد اور تکشف نہیں، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اگر حرام بھی ہے تو مخصوص حالات میں اور مخصوص ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلا باب ہے باب النہی علی افتراش جلود النمور والرکوب علیہا، چیتے کا چمڑا نیچے بچھانے یا اس پر سوار ہونے کی حرمت کا بیان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم یا چیتے کے چمڑے پر سوار نہ ہوا کرو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے اور طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں ان جانوروں کی نسلوں کو باقی رکھنے کا کتنا مسئلہ ہے اور ان کی حفاظت، اور شاید اسلام نے 1400 سال پہلے ہی اس چیز سے منع کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص چیتے کا شکار کرے گا تو چیتے کا گوشت تو کھا نہیں سکتا، اسلام میں تو اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور پھر دوسرا پرپز یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی کھال کو انسان کسی استعمال میں لائے،
تو اس کو سواری کے لیے استعمال کرنے یا اسے بچھانے اور اس کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو اس سے خود بخود جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسلیں نایاب ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، اور جو جانور انسان کی ضرورت کے ہیں وہ پیدا بھی کثرت سے ہوتے ہیں، جیسے بکری، بھیڑ، گائے وغیرہ. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ملیح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑوں کے استعمال سے منع فرمایا. پہلی حدیث میں صرف چیتے کا ذکر ہے، جبکہ اگلی حدیث میں اور درندوں کا بھی ذکر آتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے ترمذی کی جس میں درندوں کے چمڑے نیچے بچھانے سے منع فرمایا ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پہننا بھی پسندیدہ نہیں، کیونکہ انسان جس قسم کا لباس پہنتا ہے اس قسم کی خصوصیات خود بخود اس کے اندر آنے لگتی ہیں. تو درندوں کا لباس اگر انسان پہن لے تو پھر اس کے اندر درندوں کسی فیلنگ کا آنا بھی ایک طبعی عمل ہو جائے گا. اگلا باب ہے باب ما یقول اذا لبس ثوبا جدیدا او نعلا او نحوه، جب نیا کپڑا یا جوتا وغیرہ پہنے تو انسان کیا کہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه امامة او قميصا او رداء يقول اللهم لك الحمد انت كسوتنيه اسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، یعنی پگڑی، قمیص یا چادر وغیرہ، اور فرماتے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے، میں تجھ سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی جس کے لیے یہ بنایا گیا، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس لباس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے بھی جس کے لیے اس کو بنایا گیا. یہ لباس پہننے کی ایک دعا ہے، اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ہیں. مثلا ایک اور دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، وہ بھی مسنون دعا ہے، وہ بھی پڑھنے سے اس لباس کا ایک طرح سے حق ادا ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں قیامت کے دن وہ ان کے بارے میں سوال بھی کرے گا کہ ان کو پا کر میرا شکر کتنا ادا کیا، جب میں نے تجھے دیا تو تو نے لے کر کیا کیا. تو جب انسان اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس طرح کی دعائیں پڑھتا ہے تو یہ دراصل اس نعمت کا ایک طرح سے شکر ادا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے عام انسانوں کے درمیان جیسے لین دین ہوتا ہے، تو ایک انسان جب دوسرے پر کوئی احسان کرتا ہے تو جواباً اس کا اخلاقی فرض، قانونی طور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے. اور آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ غیر مسلم قومیں آگے بڑھی ہوئی ہیں، خصوصاً اردو اس معاملے میں بہت ہی پیچھے ہے کہ اس میں شکریہ کے الفاظ بڑے اجنبی قسم کے لگتے ہیں. میں ایک نو مسلم کا پڑھ رہی تھی تو اس نے لکھا کہ میں ایک دفعہ لندن میں کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا، اس نے میرا ڈریس دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید میں کوئی ایشین ہوں، تو مجھے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی زبان میں شکریہ کا لفظ نہیں. اس لیے کہ میں جتنے بھی ایشینز میرے ساتھ سوار ہوتے ہیں جب وہ اترتے ہیں تو وہ شکریہ نہیں کہتے، یوں لگتا ہے کہ ان کی زبان میں شکریہ کا لفظ نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ملک میں کیا عادت ہے، مثلا اگر آپ کسی ٹیکسی پر بیٹھیں یا اتریں اور آپ پیسے دیتے وقت تو آپ تو سوچیں گے کہ احسان کیا ہے اس پر، اس کو پیسے دے کر، حالانکہ اس کا بھی ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک آرام فراہم کیا. تو ضروری نہیں کہ انسان کوئی بہت بڑا ہی کوئی احسان کرے تو اس پر شکریہ ادا کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں. باہم انسانی تعلقات کی خوشگواری، اور تعلقات کی خوشگواری انسان کے اپنے فائدے میں ہے، اس لیے کہ جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو انسان اگرچہ بھلائی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے لیکن اس کو خود اس سے تسکین حاصل ہوتی ہے، خود اس سے سکون حاصل ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کسی کی طرف دیکھ کے مسکرائیں گے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے مسکرائیں اور جواب میں آپ کو مسکراہٹ نہ ملے.
تو جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ دراصل دوسرے کا دل خوش کرتے ہیں، اور جب دوسرا آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو جواباً آپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو دوسرے کے دل میں آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا معاملہ آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے ہی انسان اپنی زندگی کے اندر جسے کہتے ہیں ایک بہار لا سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایفرٹ کر کے، اور اسی زندگی کو انسان تلخ بنا لیتا ہے، اور اسی زندگی کو انسان ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ذریعے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ زبان ہی انسان کو عرش پہ بٹھاتی ہے اور زبان ہی انسان کو تخت سے گراتی ہے، کہ انسان کے پاس آئی ہوئی نعمتیں جو ہیں بعض اوقات زبان کی تلخی کے ذریعے اس سے چھن جاتی ہیں، اور انسان کو ملنے والی بڑی بڑی نعمتوں میں سے انسانوں کے تعلقات بہترین جب انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو انسان حقیقی معنوں میں لائف انجوائے کر سکتا ہے، کیونکہ تنہا انسان اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر آپ اپنی نعمتوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو آپ زندگی کو کس طرح انجوائے کر سکتے ہیں؟ لیکن یعنی اگر اسلام کی پوری روح کا جائزہ لیا جائے تو جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسلام، یعنی انسان سوچتا ہے یہ نماز، یہ روزہ، یہ سب چیزیں دراصل کیا ہیں، تو ان سب چیزوں کے پیچھے آپ دیکھیں کہ عبادات میں بھی اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے لیکن دراصل لوگوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حق دے رہے ہیں تو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ لو ساری مصیبت ہمارے لیے کہ ہم ہی حق دیتے رہیں۔ نہیں، صرف ہمیں نہیں کہا گیا، سب لوگوں کو کہا گیا کہ وہ سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ جب وہ سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں اور انسان جب قربانی کرتا ہے تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے جب قربانی کرتے ہیں تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے کہ میں عرض کر رہی تھی کہ اسلام کی اصل روح یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ مل کر جینا سیکھو اور انسانوں کے ساتھ شیئر کرو، اور جب انسان کسی بھی چیز کو شیئر کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو اپنے اچھے آئیڈیاز کو اگر کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنے علم کو شیئر کرتا ہے، اپنے مال کو شیئر کرتا ہے، اپنی مسکراہٹ اور خوشیوں کو شیئر کرتا ہے، تو انسان کی وہی زندگی ایک باغ و بہار بن جاتی ہے۔ اور اگر انسان اس معاملے میں خود غرضی کا شکار ہوتا چلا جائے تو پھر وہ ساری نعمتیں انسان بعض اوقات خود بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہو گیا، اور نفس کا بخل ہی دراصل یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری نعمتوں کو صرف اپنے ہی لیے خاص سمجھے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ لباس پہنے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ نعمت ایک جنگلی جانور کی طرح ہوتی ہے، شکر ادا کرنا اس جانور کو باندھ لینا ہے۔ جب انسان نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے تو دراصل وہ نعمت اس کے پاس فائدہ مند نعمت بن جاتی ہے، ورنہ وہی نعمت انسان کے لیے عذاب ہو جاتی ہے۔ لباس پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کا بیان، اس بارے میں پیچھے بھی احادیث گزر چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔